مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر کہ کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ یہ تھے قاری جاوید ضیاء میرٹھی، جو اپنی بہترین اور مترنم آواز سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میدان خطابت کے بہترین شہسوار جناب حضرت مولانا مفتی وسیم احمد صاحب میرٹھی کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی۔ جناب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس طور پہ نازاں تھی دنیا،
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ واجب الاحترام علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماں اور بہنوں، اسٹیج پر دیگر اکابرین علماء کا یہ جمع غفیر تشریف فرما ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا مولا ان تمام اکابرین علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ کیا بات، جولی گڑھ میں بیٹھے ہم یا کہیں اور ہیں؟ اس گاؤں کا نام جولی گڑھی تو ہے نا؟ ہاں یا نا؟ ابھی مجھے سنائی نہیں آئی، ہاں یا نا؟ ہاں، اس کا نام جولی گڑھ ہے، اور آپ کی زبانوں پر صدائیں نہیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب دو مطلب ہے، یا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، یا پھر اس کا نام جولی گڑھ نہیں ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ شاید آپ نے دونوں کام کر رکھے ہیں، کھانے سے بھی فارغ ہیں اور یہ گاؤں بھی جولی گڑھ ہے، ہاں یا نا؟ لگا ہاں۔ یہ موڑ تھوڑا آپ کے ہاں زیادہ ہیں، جس راستے سے مجھے قاری جاوید ضیاء صاحب لے کر کے آئے ہیں، اس راستے میں موڑ توڑ زیادہ ہیں، تو میں شاید آپ حضرات کی آواز انہی موڑ توڑ میں رہ گئی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں یہ انہی موڑ توڑ کو شاید جوڑ رہے ہیں کہ اس کہاں تک صحیح ہے راستہ، کہاں سے جو ہے اب موڑنا ہے، کہاں کو گڈھا ہے، یہ شاید اسی کا حساب کر رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ اس کا حساب نہیں کر رہے تو پھر سکون کے ساتھ میں بیٹھ جاویں، اور اگر اس کا حساب کر رہے تو بھائی پھر تو ان کی مجبوری ہے کہ یہ جو ہے ماشاءاللہ سڑک بنا رہے ہمارے لیے، راستہ ہموار ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ رب کریم سے دعا فرمائے، رب کریم آپ تمام کے یہاں بیٹھنے کو، اس جلسے کو سننے کو، سنانے کو میرا مولا قبول فرما دے۔ آمین۔ میں جی ایس ٹی لگتی تمہارے یہاں، ایسا لگ رہا مجھے اب کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید تمہارے یہاں جی ایس ٹی والا آپ کے پیچھے ہے بالکل، کہ اگر آمین کی آواز نکل گئی نا تو بھائی دیکھ لے پھر جی ایس ٹی دینی پڑے گی۔ جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ نہیں لگتی نا؟ پیسے لگتے ہوں گے؟ پیسے بھی نہیں لگتے، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، تو آمین تو کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو؟ تو کہہ سکتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون کون نہیں کہے گا۔ اچھا چلو تو بتاؤ کون کون کہے گا؟ پھر سب کہیں گے نا؟ یہ ابھی اتنے سارے یوں سوچ رہے ہمارے بڑے لوگ بیچارے کہ اب کا کچھ اور جملہ نہ کہہ دیں، پتہ چلا جو ہے ہم، اس لیے ابھی ہم سوچ رہے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس بات کے اوپر آمین کہنا بھی ہے یا نہیں۔ ایک فیصلہ لینے میں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ رب کریم سے دعا فرمائے میرا مولا آپ کے اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ کیا بات، تم تو آمین کو کہنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اچھا چلو زور سے کہہ کے دکھاؤ ایک بار، ماشاءاللہ۔
یہ گڈے پڈے سے سب ہٹ گئے ہوں گے آپ کے آمین پہ ہے نا. آپ تھوڑا سا آگے کو سرک جاؤ بس. جو 100 گرام کی بات ہے آگے کو ہو جاؤ. نوجوان بھائی ہو جاؤ کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے میڈیا والے ثاقب بھائی ثاقب پوار صاحب ملک میڈیا سے ہیں ماشاءاللہ. اکثر پروگراموں میں ملاقات ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کیمرہ بھی بالکل بیچ میں لگایا تاکہ آپ حضرات کو سکون کے ساتھ میں دکھایا جائے ماشاءاللہ. یہ آگے کو سرک جاؤ بھائی. یہ نوجوان جو ادھر بات کر رہے ہیں اگر ان کی بات پوری ہو گئی ہو تو ادھر کو ہو جاؤ, اور اگر بات پوری نہ ہوئی ہو تو پھر یہاں سے اٹھ کر کے باہر چلے جاؤ. جب بات پوری ہو جائے تب آ جانا ماشاءاللہ. ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ کوئی بات نہیں یار ماشاءاللہ. آپ حضرات یہاں سے اٹھ جاؤ آگے کو آ جاؤ ماشاءاللہ. جلسے کو جلسہ بناؤ. پہلے نمبر کی بات جلسے کو جلسہ ماشاءاللہ. یہ دینی مجلس ہے, کوئی دنیاوی محفل کا انعقاد نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھے نوجوان اور بڑے لوگ ہمارے اللہ رب العزت والجلال. بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ. ارے نوجوان بیٹھ جا بھائی. اللہ آپ کے عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. زور سے کہو آمین آمین. ماشاءاللہ. ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں, رب کریم کا ہمارے اوپر بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو حضرت انسان بنایا اور اس کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی, ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اس رب کریم کا ہمارے اوپر احسان ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کا انعام ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو حضرت انسان بنا کر ایمان کی دولت سے نواز دیا, ایمان کی دولت عطا کر دی. یہ اس رب کا فضل ہے. میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں, یہ ایک میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب کریم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ان 3 باتوں میں رب کریم نے ایمان والوں کی علامت کا تذکرہ فرمایا, ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے, ایمان والوں کی علامت یہ ہے, ایمان والوں کی علامت یہ ہے. رب کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة. یہ 4-5 باتیں اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمائی. ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے میرے بندے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. یاد کیجئے نوجوانوں, اپنے انگلیوں پر گن لیجئے. اللہ نے پیغام دیا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رب والے یہ ہیں, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے میرے بندے اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں. اب چہ جائیں کہ نمازیں پڑھ کر, چہ جائیں کہ قرآن پڑھ کر, چہ جائیں کہ نوافل پڑھ کر, چہ جائیں کہ اللہ کا ذکر کر کے, چہ جائیں کہ مسجد کی تعمیر کر کے اللہ رب العزت والجلال پیغام دے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر رہنے والا یہ انسان, رہنے والا یہ ایمان والا میرا بندہ, یہ ایمان والوں کی شان یہ ہے, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے گھر کو آباد کرتے ہیں, ہمارے گھر کی محنت کرتے ہیں, ہمارے گھر کے لیے کوشاں رہتے ہیں, ہمارے گھر کی جد و جہد کرتے ہیں تاکہ ہمارا گھر آباد ہو جائے. ہمارا گھر اس دنیا کے اندر تمام گھروں میں اعلیٰ ہے, تمام گھروں سے افضل ہے, تمام گھروں سے احسن ہے, تمام گھروں سے اجمل ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے میرے بندے ہمارے گھر کو آباد رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے بندے ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں.
ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس رب کریم کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی ارض و سماوات کا بنانے والا نہیں ہے، اس روئے زمین کے اوپر رہنے والا یہ انسان۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں پہلے نمبر کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کو آباد کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہماری ذات پر ہوتا ہے کہ وہ ذات وراء البرا ہے، وہ ذات علی کل شیء قدیر کی مالک ہے، وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات علام الغیوب ہے، وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی ارض و سماوات کا بنانے والا نہیں ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، ستارے، یہ سیارے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ایک رب ہے جس کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ یہ انسان ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں کہ ایمان والا بندہ رب کریم کے سامنے یوں عرض کرتا ہے میرے مولا آپ ہی ہیں، دنیا کے اندر سے جانے کے بعد آپ ہی ہمیں اکٹھا کریں گے، یعنی قیامت کا میدان آپ ہی کا ہے اور آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ ہر انسان کی زبانوں پر ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے بندے جہاں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں ایمان والے بندے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں ایمان والے بندے نماز کی پابندیاں کرتے ہیں، جہاں ایمان والے بندے زکوٰۃ کی پابندیاں کرتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے میرے بندے میری رضا کے لیے اپنے مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اگر وہ مالدار ہیں وہ پھر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر مالدار نہیں ہیں وہ پھر بھی اپنے مالوں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور یہ سبق دے دیا، اے دنیا کے لوگوں آپ میرے پیارے صحابہ کی مقدس جماعت سنو، آج تک تم سے یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ لاؤ اپنی جانوں کا نذرانہ دین اسلام کے لیے قربان کر دو، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی رفعت اور بلندی کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دو، تو تم اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد آیا وہ سعد ابن ربیعہ، کون؟ اللہ کا نبی جو دنیا کے اندر بیٹھ کر سعد ابن ربیعہ کو تلاش کرتا ہے، لیکن سعد ابن ربیعہ نے جو دعائیں رب کریم کے سامنے مانگی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ہے میرے مولا میں گناہگار بندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، میں لغزش کار ہوں، لیکن ربا وہ سعد ابن ربیعہ نے دعا کی ہے میرے مولا میں کل جہاد میں شامل ہو جاؤں، میں کل میدان میں چلا جاؤں اور اس میدان میں جا کر اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے اپنی جان کا نچھاور کر دو۔ یہ دشمنان اسلام میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میرا ایک ہاتھ الگ کر دے، دوسرا ہاتھ الگ کر دے، میرے پیر الگ کر دے، میرا
میرا جسم کا ہر آدھا الگ الگ کر دے، اور ربا جب تیرے درمیان میں پہنچوں، یہ پوری دنیا کا انسان جب تیرے دربار میں حاضر ہو اور تو پوچھے او سعد تجھے کیا چاہیے، تو میں کہوں میرے مولا آپ مجھے دنیا میں بھیجیں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں آپ مجھے کھڑا کریں، میں ان دشمنوں کو قتل کروں اور آخر میں وہ مجھے شہید کر ڈالیں، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ یا اللہ میری تمنا تو صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے دنیا کے اندر بھیجیں تو میں دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے دین کی حفاظت کر سکوں، آپ کے دین کی اور آپ کے دین کی بلندی کے لیے میں اپنی جان کو پیش کر دوں۔ یہ صحابی رسول ہیں، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابی، آج تک تم سے سوال کیا جاتا رہا، اپنی جانوں کو لے کر میدان کارسار میں نکلو، تو تم اپنی جانوں کو لے کر میدان میں نکل پڑے، میدان میں کود پڑے، لیکن آج تمہارے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج دین اسلام کی رفعت اور بلندی کے نام پر ہے کوئی تم میں ایسا انسان جو اپنے مال و دولت کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دے۔ میرے اور آپ کے نبی نے پیغام دیا، علماء کا جنب غفیر ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا نامدار نے جیسے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں کی طرف چل دیے، جس میں ابو بکر، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، حیدر کرار، تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں۔ اب لوگ اپنے گھروں کی طرف چل رہے ہیں، جس کے پاس میں جتنا مال ہے، جو اس کی جتنی حیثیت ہے، وہ آج نبی پاک تاجدار مدینہ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہے۔ قربان جاؤں میں آقا نامدار کی جوتیوں پر آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم اور یہ سبق سنایا تو صحابہ کرام اٹھ کر کے اپنے گھروں پر چل نکلے، اپنے گھر گئے، اور اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا نے معلوم کیا، عمر یہ تو بتا دے کیا سامان لے کر کے آیا ہے، گھر کے واسطے کچھ سامان تو چھوڑ کر آیا کہ نہیں؟ عمر ابن خطاب اعلان کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، آدھا مال لے کر آپ کے حوالے کر دیا ہے، دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی رفعت کے لیے، اور آپ کے نام پر، اللہ کے نام پر آدھا مال لے کر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر بھی آ گئے ہو، تم بھی آ گئے ہو، تم بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو، کیا گھر پر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا ساز و سامان تھا، جتنا مال و دولت کے انبار تھے، میں نے سارا مال اکٹھا کیا، یا نبی اللہ، میں سارا سامان لے کر آپ کی جوتیوں پر، آپ کے قدموں پر میں نے لا کر ڈال دیا ہے، اور گھر میں صرف دو پیغام چھوڑ کر آیا، ایک اللہ رب العزت والجلال کا نام اور ایک آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہو، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا رب نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والے بندے اپنے مالوں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اسی میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ پیغام دیا، جس کے پاس میں مال و دولت زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرتا ہے،
جس کے پاس میں کم ہے وہ کم دیتا ہے، لیکن اللہ کے حضور اپنے مال کو دیتا ضرور ہے۔ ایک صحابی جس کو دنیا کی تاریخ میں حضرت عقیل کے نام سے موسوم کیا ہے، وہ حضرت عقیل جن کے پاس ہاتھ بھی پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ حضرت عقیل جن کے پیر بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ حضرت عقیل یوں کہہ لیجئے اپنی زبان میں کہ حضرت عقیل ایسا انسان ہے جس کے دونوں پیر یا دونوں ہاتھ معذور ہیں، دونوں ہاتھوں سے لنجا ہے، دونوں پیروں سے معذور ہیں، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پیر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جس وقت میں آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابی، آج تک دین اسلام کی رفعت کے لیے اور دین اسلام کی بلندی کے لیے آج تک تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہو، آؤ اللہ کے حضور اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کرو۔ تو حضرت عقیل حالانکہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، دونوں پیروں سے معذور ہیں، لوگ اپنے گھروں کی طرف کو چل رہے ہیں، حضرت عقیل جنگل کی طرف کو چل رہے ہیں، ایک باغ میں پہنچتے ہیں، اس باغ کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، اس کو تلاش کرنے کے بعد اس سے کہتے ہیں، او میرے بھائی مجھے ذرا کچھ کام دے دو، میں اس کام کو کر کے کچھ اجرت لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں محنت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں مزدوریاں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عقیل کی طرف اس یہودی یعنی باغ والے نے آپ کی طرف دیکھا، کبھی آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باغ کو دیکھتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آپ کے پیر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حضرت عقیل کو دیکھ کر اپنے کنویں کی طرف دیکھتا ہے اور یوں کہتا ہے، او میرے بھائی تیرے مطلب کا میرے یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، کوئی انسان ایسا ہو جو ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، کوئی انسان ایسا ہو جو پیر سے چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور وہ انسان اپنی زبان سے کہے مجھے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، تو یقیناً دنیا کے لوگ یوں کہیں گے، یہ یقیناً آج دنیا کا ہر انسان اس کو بیوقوف کہتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عقیل دونوں ہاتھوں سے معذور، دونوں پیروں سے معذور، آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کے لیے آپ کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، آپ کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے حضرت عقیل محنت کے لیے تیار ہیں، مزدوری کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عقیل اس یہودی سے کہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا کام بتاؤ، اگر کام ہو گیا تو اجرت دے دینا اور اگر نہ ہو تو مت دینا۔ حضرت عقیل کی بات اس یہودی کے بھیجے میں گھسی، اس کی عقل میں آئی، یوں پکار اٹھا، میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر اتنے پودے ہیں، ایک پودے کو، ایک پیڑ کو اگر آپ نے سیراب کیا تو آپ کو اتنے درہم، اتنے دینار عطا کیے جائیں گے۔ حضرت عقیل نے منظور کر لیا اور منظور کر لینے کے بعد یہ اب چل دیے واپس آقا علیہ السلام کے دربار میں آ گئے۔ آنے کے بعد عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آج کا مسلمان ہوتا تو عشاء کی نماز کھول کر کے اپنے کاموں میں، اپنے کاج میں مبتلا ہے۔ آج کل دنیا کے اندر رہنے والا یہ مسلمان اللہ کے حضور، اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو
اتار رہا ہے، اور یہ پکا مسلمان، پکا عاشق رسول، یہ 5 وقت نماز کا پابند نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے، یہ آقا کی سنت سے دور ہے، یہ آقا کی سیرت سے دور ہے، یہ نبی کی عادتوں سے دور ہے، نبی کے اخلاق سے دور ہے، نبی کے کردار سے دور ہے، نبی کے اقوال سے دور ہے، نبی کے افعال سے دور ہے، نبی کے طور و طریق سے دور ہے، لیکن مسلمان پکا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھے لیکن مسلمان پکا ہے، یہ قرآن نہ پڑھے لیکن مسلمان پکا ہے۔ حضرت عقیل نے رات میں عشاء کی نماز آقا کی خدمت میں آقا کے پیچھے پڑھی، اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چل نکلے آقا علیہ السلام کے پیچھے سے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول اس یہودی کے باغ میں پہنچے، اور جا کر رات کا منظر یوں اس طریقے سے صبح میں حضرت سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے آ کر بیان کیا، یا رسول اللہ سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، ایک آپ کا غلام، ایک آپ سے محبت رکھنے والا حضرت عقیل کو ذرا دیکھ لینا، وہ جب آپ کے پاس میں آئے تو اس کی ہوئی محنت، اس کی ہوئی مزدوری ذرا اس کو دیکھنا، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ پورا مال آج اس عقیل کے نام پر اور اس عقیل کی محنت پر، اس عقیل کی مزدوری کے اوپر ہی قابل قبول ہوگا۔ رب کریم نے یہ اعلان سیدنا جبرائیل امی کے ذریعے نبی کے پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے عرض کرا دیا۔ میرے نوجوانوں بزرگوں ذرا سوچو، اپنی زندگیوں کو دیکھو کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے دونوں ہاتھ مضبوط ہیں، پیر صحیح سالم ہیں، چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں اس صحابی پر کہ جس نے یہ مثال قائم کر دی کہ رب یوں کہتا ہے کہ اگر ایمان والے بندوں کے پاس مال زیادہ ہے وہ مال اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس کم ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو کم عطا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں ذرا ہم سوچیں، حضرت عقیل پوری رات کس انداز میں اس کے باغ کو پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت عقیل کے بارے میں آتا علماء نے یہاں تک فرمایا، میں نے اپنے اکابرین کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا کہ حضرت عقیل نے رات بھر اس کے کنویں سے پانی کو اس انداز میں نکالا کہ اس سے نکلنے والے ڈول یعنی اس کے اندر بہنے والی اور ڈالنے والی رسی، اس رسی کو کبھی اپنے دانتوں میں بھیج کر دور لے کر کے چلا جاتا ہے، اور اس انداز میں اس کو پیر سے باندھ دیتا ہے۔ پوری رات گزر گئی ہے، کبھی رات کا حصہ ہے اور کبھی اپنے پیٹ پر اس رسی کو باندھتا ہے، صبح نکل کر کے آ گئی ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں بزرگوں، یہ حضرت عقیل کی محنت ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، ڈرتے ڈرتے چند درہم چند دینار لے کر آقا کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، سیدنا جبرائیل امین نے پیغام سنا دیا، آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کا انتظار ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی آنے والا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی سامنے سے آئے گا تو دیکھتے کیا ہیں، وہی حضرت عقیل جو دونوں ہاتھوں سے معذور، جو دونوں پیروں سے معذور ہیں، وہی آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور یوں کہا، او عقیل تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ بہت دیر ہو گیا تیرا انتظار کرتے کرتے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، ذرا ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ قرآن کہتا ہے، اسی آیت کریمہ کا ٹکڑا رب کریم نے اور یوں ذکر کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے
کہ ایمان والے بندے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ کر بولتے ہیں، اپنی زبانوں کا استعمال صحیح انداز میں کرتے ہیں۔ اگر ان کو غصہ بھی آ جائے تو اس غصے پر کنٹرول کر کے اپنی زبان کا استعمال صحیح انداز اور صحیح طریقے پر کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے والعافین عن الناس، ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایمان والے بندے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اخیر گفتگو کرنے چلا ہوں، ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام کے ضمن میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری حبیب سرور کون و مکان امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ نے ان علماء کی زبانی سنا ہے اس نبی کو کس انداز میں لوگوں نے ستایا۔ کبھی آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کر دی گئی، آپ کا جسم مبارک لہو لعان ہو گیا، کبھی آپ کے جسم اتھر پھر لوگوں نے نجاست کو ڈال کر آپ کے جسم پر گندگی کو ڈال دیا گیا، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے کم سنی عالم میں اور اپنے کم سن ہاتھوں سے اپنے باپ کی اس نجاست کو ہٹا رہی ہے جو یہود تو اس وقت تھے، مکاروں نے، عیداروں نے، فحاشوں نے، بدکاروں نے میرے اور آپ کے نبی کے اوپر ڈال دی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، کبھی آقا علیہ السلام چل رہے ہیں تو آپ کے گلے میں ایک رسی کا پھندا بنا کر ڈال دیا گیا، ایک دائیں طرف کھینچتا ہے ایک بائیں طرف کھینچتا ہے، اس انداز میں کہ آقا مدنی کی زبان مبارک اپنے اس جسم کے گھیرے سے باہر نکل کر کے آ گئی۔ لوگوں کے ظلم کی انتہا چلتی رہی، آقا علیہ السلام اس کو دنیا میں برداشت کرتے رہے۔ اب دنیا کے لوگوں نے 18 سال کے بعد جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اس مکے کے اندر رہنے والے بڑے بڑے ظالم لوگ جنہوں نے یہاں تک کہ میرے اور آپ کے حبیب کے سگے چچا حضرت انسلا کے جسم کا ہر آدھا الگ کر دیا گیا تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، آپ کی ناک الگ کر دی گئی تھی، آپ کا جبڑا الگ کر دیا گیا تھا، آپ کا سر الگ کر دیا گیا تھا، آپ کی ٹانگیں الگ کر دی گئی تھی۔ القرض کہہ لینے دی جائے یہ بات کہ حضرت انسلا کی ہر اعضا کو، ہر عضو کو الگ الگ کر دیا گیا تھا، اور ظلموں نے اس طریقے سے برپا کیا گیا اور ظالموں نے اس انداز میں میرے اور آپ کے نبی کے چچا کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہے۔ لیکن 18 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام پاور میں ہے، آقا علیہ السلام قدرت حاصل رکھتے ہیں کہ اگر چاہے بدلہ لے سکتے ہیں، اگر چاہے تو آپ دنیا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس انداز میں تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں آقا کی جوتیوں پر آپ نے پیغام دیا، قرآن کی آیت کریمہ مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے۔ رب کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا، آج میرا اور آپ کا حبیب یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں جاؤ تمہارے لیے امن و امان قائم ہے، آج تمہارے لیے اخوت کا پیغام ہے، آج تمہارے لیے بھائی چارے کا پیغام ہے، آج تمہارے لیے چاروں طرف امن ہی امن ہے۔ جو انسان جس نے ہمیں ستایا ہے آج محمد کی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے
کہ ایمان والے بندے اپنے مالوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ چولی گڑھ کا غیور مسلمان انشاءاللہ العظیم اپنے نبی کی سنتوں پر اور اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ زور سے کہیں انشاءاللہ العظیم۔ انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے عمل کرنے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ آدھے نوجوان تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پورے مجمع سے، یہ آپ کا مدرسہ جس کا سالانہ اجلاس عام چل رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں ہے، اس مدرسے کے نام پر ہے کوئی اس پورے مجمع سے جو جلدی سے کھڑا ہو کر کے آئے، اور وہ نبی جو رات و دن اس امت کے نام پر تڑپ رہا ہے، جو اس امت کے لیے کہہ رہا ہے رب امتی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کو معاف کر دینا، ہے کوئی اس پورے مجمع سے کھڑے ہونے والا، کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسے بزرگ، کوئی ایسا بڑا بھائی کہ جو آ کر کے اعلان کرے کہ جی انشاءاللہ العظیم میں اپنے نبی کی محبت میں اپنے مال کو صرف کروں گا؟ ہے کوئی جلدی سے کھڑا ہو کر کے آنے والا؟ اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے گا، رب کریم آپ کے لیے بہترین بدلوں کا انتظام فرمائے گا۔ ہے کوئی پورے مجمع میں جو جلدی سے آئے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام میرے بھائی کا؟ ہمارے بھائی محمد عادل صاحب کی طرف سے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ اس مدرسے میں الحمدللہ 3 بچے حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں 3 بچے حافظ قرآن کر کے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عادل نے شروعات کی ہے، تو آئیے اس 1000 سے ایک ممبر کی شروعات کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی ہے؟ دور سے بتائیں آپ حضرات، کتنے سال ہوئی ہے؟ بتائیں گے مجمع کے لوگ؟ بہت سارے تو سوچ رہے ہیں کہ یار بتائیں کہ نہ کبھی غلط نہ ہو جا، کبھی صحیح نہ ہو جا۔ کتنے سال ہوئی ہے؟ 63 سال۔ کتنے؟ اس پورے مجمع سے صرف 63 ممبر آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام میرے بھائی کا؟ ہمارے بھائی توحید ماشاءاللہ 1000 روپے، یہ ہو گئے 2 ممبر، جلدی سے اٹھ کر کے آ جاؤ۔ 63 ممبر، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ کیا نام میرے بھائی کا؟ صغیر ظہیر بھائی ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی ظہیر کے 1001 ممبر۔ کیا نام میرے بھائی کا؟ آفتاب۔ ہمارے بھائی آفتاب کے 500 روپے 3.5 ممبر ہو گئے۔ ماشاءاللہ جلدی سے آ جاؤ۔ آؤ اللہ کے نیک بندو، اللہ آپ کے مالوں میں وسعت عطا فرمائے، جلدی سے کھڑے ہو کر کے آؤ۔ 1001 ممبر اپنے نبی کی محبت میں کھڑے ہونے والا یہ نوجوان جو آج کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا کہ جی انشاءاللہ العظیم میں اپنے رب کے نام پر اور اپنے نبی کی محبت میں اپنی جان کی بھی بازی لگا سکتا ہوں، اور آج رب کریم کے نام پر اپنے نبی کی محبت میں ہم اپنے مال کی بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آؤ جلدی سے اٹھ کر کے ماشاءاللہ اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، میرا مولا آپ کے لیے بہترین بدلوں کا انتظام فرما دے۔ ہے کوئی جلدی سے اٹھ کر کے آنے والا؟ چوتھے نمبر پر کہ جی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے گا، میرا مولا آپ کے لیے بہترین بدلوں کا انتظام فرمائے گا۔ آؤ جلدی سے اٹھ کر کے نوجوانوں، اللہ آپ کے مالوں میں اضافہ فرمائے گا، میرا مولا آپ کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آؤ جلدی جلدی سے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے لیے آپ کے مالوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔